मारा है और क्यों मारा है, तो कैसे अदा करोगे? तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी कौम के लोगों को खुश होना चाहिए कि चलो तुम कत्ल कर दिए गए लेकिन कातिलों में से नहीं हो। उसने कहा मैं तो खुशी से नाचता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्मा पर मुसलमानों के ये बोझ नहीं है, ये कातिल लोग नहीं है, ये बेवकूफ हैं, मकतूल है, मार खा रहे हैं, पत्थर लेकर ये मारते हैं मध्य मुखालिफ को, उनके टैंकों को, और उनके नीचे कुचले जाते हैं, ठीक है, जान से जाते हैं, लेकिन उन जालिमों में से नहीं होते जो कि नाहक एक आदमी का खून करते हैं और पूरे मुआशरे को, पूरी कायनात को कत्ल करने के मुतरादिफ ठहरते हैं। अब उसकी बात का मैं थोड़ा सा कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया, और अब ईद के रोज से अब तक मैं काफी खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जात के ऊपर, मेरी कौम के लोगों के ऊपर, मेरे हमवतनों पर यह बोझ नहीं है कि उन्होंने आदमी लौटाने हैं, ठीक है, हमने पैसे लौटाने हैं और बहुत ढेर सारे लौटाने हैं, और अल्लाह वो वक्त लाएगा, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह एक वक्त बहुत करीब आएगा कि हम ये रकम लौटा देंगे। लेकिन अगर कभी हमको 5 आदमी लौटाने, जीते जागते, वो जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं, जो कत्ल हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, अगर उनके लौटाने के लिए हुक्म दे दिया गया तो फिर हम क्या करेंगे और कहां से लाएंगे? तो वो सारी कौमें, जैसे ये बाबा मुसाफिर वली वाला है, इसके हिसाब से देखा जाए तो उन कौमों को, अभी कल की बात है जब थैचर होती थी, फॉकलैंड एक बेचारा सा इलाका, ना वहाँ के लोग कुछ हिम्मत वाले हैं, ना उनके पास पैसा है, न ढेला है, न अकल है, न दानिश है, उस पे जहाज भेज भेज के लंबी फ्लाइट्स पर रास्ते में फ्यूलिंग करके उन पर बमबारी करते रहे, और मासूम लोगों पर, और फिर ये हालत की। तो मैं ये कहता हूँ, और मुझे वही याद आ रहा है इसी जगह पे घूमने वाला कि अल्लाह समझदा मुसाफिर वाली बंद कर द दरवाजा खुले रहम के लिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह। दबाव बढ़ जाता है ना, काम आदमी ने सदारत करनी हो, फिर उसके ऊपर दबाव हो, तो कुछ चीजें याद रहती, कुछ चीजें याद नहीं भी रहती। जब मैं फारिग हुआ तो वो बच्चियां हस्बे आदत वो लेने, ऑटोग्राफ लेने लग जाती, तो ऑटोग्राफ लेती थी। उनमें एक बड़ी अच्छी स्मार्ट सी लड़की थी, सेकेंड ईयर की, तो उसने कहा कि सर आप भी अपने जमाने में ऑटोग्राफ लेते रहे। मैंने कहा हाँ, मैं अपने जमाने में भी लेता रहा हूँ, अब भी लेता हूँ। और कहने लगी अब भी आप लेते हैं? मैंने कहा कि आपको अब इसकी जरूरत नहीं, आप तो ऑटोग्राफ देने वालों में से हैं। मैंने कहा नहीं, मैं समझता हूँ कि अब मुझे ज्यादा जरूरत है। तो उसने कहा कि आपकी ऑटोग्राफ बुक तो बहुत कीमती होगी। मैंने कहा हाँ बहुत कीमती, क्योंकि उसमें कहने लगी बहुत नामवर लोगों के दस्तखत होंगे। मैंने कहा बहुत ही नामवर लोगों के दस्तखत हैं। तो उसने कहा कि क्या हम आपकी ऑटोग्राफ बुक देख सकते हैं? मैंने कहा भाई ये मुश्किल है, मैं ना उसे आपके पास ला सकता हूँ, ना आपको वहां तक ले जा सकता हूँ, क्योंकि आपको जहमत होगी, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि मैं इससे आपको मुतारिफ करा दूं। और मेरी ये भी आरजू होगी कि जिस तरह से मैं जिंदगी भर ऑटोग्राफ लेता रहा, आप भी लें, और आखिरी तौर पर आपका हासिल ज़र्ब ये हो जिस तरह का हासिल ज़र्ब मेरा है। वो बड़ी हैरान हुई।
تو میں نے ان سے یہ بات بھید کھولا نہیں، یہی وعدہ کیا کہ کبھی موقع ملا تو دکھاؤں گا، لیکن آپ کو اب مجھے بات یاد آ گئی تو آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہماری شادی ہوئی تو وہ ایسا زمانہ تھا جب کچھ یہ سب کچھ یہ امیری دعویٰ اور تقاضے اتنے تھے نہیں، اور ہم دونوں اچھے درمیانے درجے کے غریب آدمی تھے، اور اس زمانے میں جیسی زندگی بسر ہوتی تھی ویسے کر رہے تھے، لیکن خوش بہت تھے، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اپنی کچھ ایسی اچیومنٹ ہو، کچھ آدمی ایسا نامی گرامی ہو کہ وہ دوسروں کو اس طرف چہرہ کر کے دیکھ سکے اور ان کو رائے دے سکے کہ آپ بھی ساتھ ساتھ ہمارے آئیں۔ تو یہ تو انسان کے اختیار میں چیز ہوتی نہیں جب تک اللہ اسے عطا نہ کرے۔ تو ہم ٹھیک ٹھاک زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہ آرزو ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے گھر میں ایسی اکٹھی ہوتی رہے جیسے نو بیاہتا جوڑے کو آرزو ہوتی ہے گھر بنانے کی۔ اچھا، عورت کے بارے میں آپ ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ عورت اور چڑیا یہ دونوں ہی اپنا گھونسلہ بنانے میں ہر طرح کا ڈکا تنکا استعمال۔ چڑیا کو دیکھا آپ نے، لمبا تنکا بھی لے جا رہی ہوتی ہے، چھوٹا بھی لے جا رہی ہوتی ہے، سرکنڈے جیسا کھردرا بھی، ملائم بھی، لیکن گھر اپنا وہ بنا رہی ہوتی ہے، اور جب آخر میں بن جاتا ہے تو اس کی حیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس کا گھونسلہ پیارا لگتا ہے، اور اس میں دو نیلے نیلے انڈے پڑے ہوئے اور بھی پیارے لگتے ہیں۔ تو میری بیوی کچھ زور لگا کے اپنی غریبی دعوے ایسی چیزیں وہ لانے کی کوشش کرتی تھی جو اس کے گھر کو ویسی ہی عزت بخش سکیں جیسے کہ بڑے گھروں میں ہوتی ہے، لیکن اس کا بس نہیں چلتا تھا کیونکہ وہ چیزیں اتنی مضبوط، وہ جو سرکنڈے کے تنکے تھے وہ اتنے خوشنما نہیں تھے، تو چلتے رہے۔ پھر ہم اچانک بیچ میں امیر ہو گئے۔ تو امیر ہونے کا ہمارا ٹیسٹ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں ایک نئی چیز آ گئی جو ہمارے غریب گھر میں ہمارے اس طرح نہیں تھی، وہ شیمپو کی شیشی تھی۔ اس زمانے میں امیر ہونا، شیمپو لے جانا، 9 روپے 11 آنے کی شیمپو کی شیشی آتی تھی، گہرے سبز رنگ کا ہوتا تھا اور اس کا منہ بڑا تنگ ہوتا تھا اس کو۔ تو ہم نے اس شیشی کے ساتھ اپنے سر کو شیمپو کرنا شروع کیا، اور ہم اتنے خوش ہوئے جیسے دنیا جہان کی نعمت اور دولت ہم کو مل گئی۔ لیکن چونکہ مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے تو ہم، اب یہ خفیہ بات ہے میں آپ کو بتا ہی دوں بشرطے کہ آپ کسی اور کو نہ بتائیں، وہ یہ کہ جب ہم وہ شیمپو استعمال کرتے تھے تو پہلے غسل خانے میں جا کر لال صابن سے سر دھوتے تھے اپنا۔ جب بالکل صاف ہو جاتا تھا تو ہم میں سے جو بھی غسل خانے میں ہوتا وہ اپنا گیلا ہاتھ باہر نکالتا، اور جو باہر ہوتا وہ ڈھکنا کھول کے شیمپو کا ایک ٹکا اس پہ لگا کے فوراً شیشی سیدھی کر لیتے۔ اب اس ایک ٹکے سے تو ظاہر ہے جھاگ ویسی نہیں اٹھتی جیسی آپ لوگ اب اللہ کے فضل سے اٹھاتے ہیں اور کھٹا کھٹ کھٹ کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ شیمپو کے اشتہار دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے مشکل مسئلہ شیمپو کا ہے۔ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ کون سا شیمپو استعمال کرنا ہے تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں، کیونکہ ہر روز ایک دھما چوکڑی مچی ہوتی، لیکن ہمارے زمانے میں وہ ایک ہی تھا سبز رنگ کا، تو وہ ہم کرتے تھے۔ اچھا، اس عمارت کے بعد پھر ہم یہاں پر ایک امریکی ادارہ فرینکلن پبلیکیشنز کا آیا، کتابیں چھاپتے تھے، اس سے مجھے ایک کتاب ٹرانسلیٹ کرنے کا آرڈر مل گیا، اور میرے ایک ہی مہینے بعد بانو قدسیہ کو بھی ایک کتاب مل گئی چھوٹی سی۔ تو ہم نے 3 مہینے کی مدت میں اپنی انکم میں اچانک 5,000 روپے کا اضافہ کر لیا، یعنی جو تنخواہ مجھے ملتی تھی وہ تو چل رہی تھی، تو 5,000 روپے اچانک پانے سے جو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے تھے۔ تو میری بیوی نے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں
ایک بہت اعلیٰ درجے کی میز ہونی چاہیے. کام چلانے کے لیے اس قسم کی میزیں تھیں جیسے ہمارے ٹی وی میں ہوا کرتی ہیں اور ان پہ مکھی بہت گھوم کے آتی ہے, لیکن ہم ایک اعلیٰ درجے کی لے رہے ہیں. وہاں کسی سفارت خانے کا سامان بکنے کے لیے آیا کباڑیوں کے پاس, اس میں ایک کمال کی میز تھی, بہت لمبی, 6-8 آدمیوں کو سرو کرنے والی, اور اس کی جو ٹاپ تھی, ظاہر ہے کہ چونکہ وہ ولایت سے امپورٹ ہوئی تھی میز, اس کی پائن ووڈ کی ٹاپ تھی. پائن ووڈ کی ٹاپ خواتین حضرات اتنی نرم ہوتی ہے کہ اگر آپ انگلیوں کا دباؤ دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ لکڑی بھی دبتی ہے, لیکن اتنی نہیں دبتی خدا نہ خواستہ کہ وہ بیٹھ جائے. تو وہ بہت اعلیٰ درجے کی گنی جاتی. اس نے سودا کر دیا اور جا کر وہاں دیکھتی رہی اور بھاؤ تاؤ کرتی رہی. دکاندار بھی تنگ آ گیا. آخر ایک دن اس نے اپنا جان چھڑانے کے لیے کباڑی نے کہا بی بی ریڑا لاؤ اور لے جاؤ اس کو. چنانچہ بی بی اس کو ریڑے پہ رکھ کے بڑے فاتحانہ انداز میں آ گئی, جیسے نعرے مارتا نہیں آدمی آتے. تو ہمارے گھر میں ایک میز آ گئی بڑی اعلیٰ درجے. اب ہم جس کو جو بھی کام ہوتا یا نہ بھی ہوتا وہ اس میز پہ بیٹھ کے کرنے کی کوشش کرتا. کئی کام تو میز کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں, تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کے اوپر بیٹھ کے